ایک بزرگ ارشاد فرماتے، میں حج کے لیے گیا تو ایک نوجوان کو دیکھا جو عرفات میں ہے تو درود پاک پڑھ رہا ہے، منا میں ہے تو درود پاک پڑھ رہا ہے، مزدلفہ میں درود پاک پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، حرم میں ہے تو درود پاک ہے۔ گویا مجھے نظر آ رہا ہے حج کے دوران وہ قدم اٹھاتا ہے تو درود پاک، قدم رکھتا ہے تو درود پاک پڑھ رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا معاملہ کیا ہے؟ یہاں ہر جگہ کی الگ الگ دعائیں، یہ نوجوان ہر وقت درود پاک ہی پڑھ رہا ہے۔ حج سے فارغ ہوئے، میں نے اس نوجوان کو پکڑ لیا، اس سے کہا، ارے اللہ کے بندے، ماجرا کیا ہے؟ تو ہر گھڑی ہر وقت درود پاک پڑھتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت جی معاملہ اور کچھ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گھر سے میں اور میرا والد، ہم دونوں حج کے لیے نکلے، قافلے کے ساتھ تھے، ایک جنگل سے گزر رہے تھے، میرے ابا کو بخار آ گیا، قافلہ رک گیا، باپ کا علاج شروع ہوا، لیکن بخار بڑھتا رہا۔ حاجی اصرار کرنے لگے، ہم نے حج کے لیے جانا ہے۔ تے قافلہ مجھے اور میرے ابا کو جنگل میں چھوڑ کے چلا گیا۔ اب جنگل میں اور باپ بیٹا ہم دونوں اکیلے، ابا کی حالت بگڑ گئی۔ کچھ وقت گزرا تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب میں جنگل میں پریشان ہوں، ابا کو غسل کیسے دوں، کفن کہاں سے انتظام کروں، قبر کہاں سے کھودوں، جنازہ کیسے پڑھاؤں، آخری رسومات قبر میں کیسے اتاروں، لحد میں کیسے اتاروں؟ کہتے میں نے گھٹنوں میں سر دیا، سر دے کے رونا شروع کر دیا۔ کچھ وقت کے بعد ابا کے چہرے پہ نظر پڑی تو میرے ابا کا چہرہ سیاہ ہو گیا، رنگت بدل گئی، چہرے کو دیکھا نہیں جاتا تھا۔ میں پریشان اور ہو گیا، اگر کوئی بولا بٹکا مسافر آ بھی گیا تو باپ کی صورت دیکھ کے ڈر جائے گا، یہاں سے بھاگ جائے گا، وہ میری مدد نہیں کرے گا۔ گھٹنوں میں سر دیا، دے کے رونا شروع کر دیا۔ کہتے روتے روتے کچھ وقت گزرا کہ مجھے گھوڑے کی آواز آئی، میں نے سر اٹھا کے دیکھا، ایک نورانی صورت بزرگ نظر آئے، جن کے چہرے سے نور چھلک رہا تھا، جن کے چہرے پہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی، جن کے چہرے سے نور برس رہا تھا۔ آگے بڑھے، میرے ابا کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ نوجوان کہتا ہے، اس بزرگ کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، میرے ابا کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکا کرتا ہے۔ کہتے میں خوش ہو گیا، آگے بڑھا، کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ میرے اس مشکل وقت میں کام آئے، میری مدد کی، میری دستگیری کی۔ کہنے لگے پریشان نہ ہو، تیرے باپ کی عادت تھی روزانہ رات کو سونے سے پہلے میں اللہ کے نبی پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور جو مجھ پہ زندگی بھر درود پاک پڑھتا رہے، آج اس پر مشکل آ گئی، اسے بے سہارا نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا، پھر مجھے خبر ہوئی یہ اللہ کے نبی تھے، سرکار تشریف لائے، آپ کی سواری چلی گئی۔ کہتا میں دیکھ رہا تھا رات کی تاریکی میں سرکار کے انوار چمک رہے ہیں۔ کچھ وقت گزرا، جنگل میں چاروں طرف سے لوگ آگے، وہ آئے، انہوں نے میرے ابا کے جسم کو پکڑا، اسے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں اتارنے لگے، اور میں کہنے لگا، ارے اللہ کے بندو بتاؤ تو صحیح تم کون ہو، میں وارث ہوں، مجھ سے تو پوچھو صحیح، کوئی بات تو کرو۔ وہ کہنے لگے، ہمیں معلوم نہیں، ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے کہ ہم نے آسمان سے ایک آواز سنی، اور جو کسی جنتی کا جنازہ پڑھ کے خود جنت جانا چاہتا ہے، جنگل میں جا کے جنازہ پڑھ لو، اللہ جنازہ پڑھنے والے کو بھی جنتی کر دے گا۔ آج کوئی مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھتا رہے، سرکار کا نام لیتا رہے، جب درود پاک پڑھنے والے کا جنازہ اٹھتا ہے، وہ خود بھی جنت جا رہا ہوتا ہے، ساتھ جنازہ پڑھنے والوں کو بھی جنت لے جایا کرتا ہے۔ آئیے درود پاک سے محبت کریں۔ جو ذکر مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، خالق کائنات اس کے ہی نہیں اور بھی اس کے ساتھ وابستہ لوگوں کے بگڑے مقدر سنوار دیا کرتا ہے۔